welcome to the new English program of TV4U and IBS Radio, Touring the World. We're very happy to add this new program to our YouTube channel. Film your hometown, film your favorite city. We want to see every corner of the world. We want to hear every native story. شہر کراچی اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ بڑی بڑی پرشکوہ عمارتوں کے درمیان کسی کہن سالہ بزرگ کی مانند کئی قدیم عمارتیں وقت کے نشیب و فراز کو سہتی فخر سے کھڑی ہیں، تو کہیں ختم ہوتی کہانی کی مانند بھولی بسری داستان بن جانے پر تلی ہیں۔ یہ پرانی عمارتیں ہندو راجاؤں، برطانوی حکمرانوں نے بنوائیں، جو اس دور کے مقامی کاریگروں کے تعمیراتی فن کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ عمارتیں مغلیہ، گوتھک، وینس اور وکٹوریہ ادوار کے جمالیاتی ذوق کی آئینہ دار ہیں۔ شہر کا مرکز کہلانے والے ایم اے جناح روڈ سے ٹاور تک کی اہم شاہراہ اور اس سے متصل علاقوں میں زیادہ تر عمارتیں پرانے دور کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ عمارتیں تقریباً 150 سے 200 سال پرانی ہیں۔ ان ٹوٹے پھوٹی لکڑی کے بنے چوباروں پہ نہ جانے کتنی محبتیں پروان چڑھی ہوں گی، نہ جانے کتنے چہروں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دھول ہوتی ہوئی ثقافت کو اپنے ذہن کے قبرستان میں دفنایا ہوگا۔ آج وہ چوباروں سے جھانکتی آنکھیں اور ان عمارتوں میں گونجنے والے کہکوں پہ ماضی کی ایک دپیس تہ چڑھ چکی ہے۔ وہ خوبصورت آنکھیں، وہ ہنسی کے فوارے، وہ گول کمرے میں سجی محفلیں ایک ایک کر کے ہوا میں بکھر گئیں، اور ان آشیانیوں پہ بسنے والے مکین یا تو راہی ملقدم ہوئے یا جدیدیت کو پیارے ہو گئے۔ پیچھے رہ جانے والے ان دالانوں اور چھجے نواز چوباروں پہ ماضی کی خوبصورت لاشوں کا ڈھیر لگا ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بھی انہی پرانی اور ثقافت سے بھرپور عمارتوں کے بارے میں ہے، ان کے اندر بکھری کہانیوں، ان تاریخ ہوتی حویلیوں کے آنگن کے بند کواڑوں کے پیچھے کہانیوں کے بارے میں ہے۔ ایک عمر نہیں بلکہ کئی زندگیوں کے مہکتے دل فریب مگر بوسیدہ منظر، کئی نسلوں کو پروان چڑھانے والی مضبوط دیواروں پہ ٹکی اونچی چھتوں کو کمزور سمجھ کر شہروں کی جانب کوچ کر جانے والے صدیوں سے آباد صحن کا بھلا نوحہ کیا جانا ہے۔ بہتر سے بہترین کی تلاش میں گاؤں کے کچے آنگن کی مہکتی مٹی کو الوداع کہنے والے حویلی کے پیچھے پائیں باغ اور اس کے درمیان میٹھے پانی کے کنویں کا مرثیہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ایک آباد گھر کو خاموش مکان میں تبدیل ہوتا دیکھنے کا جو درد ہے، اسے وہی سمجھ سکتا ہے جس کی بنیادوں میں مکان نہیں بلکہ گھر آباد رہتے ہیں۔ ایک ایسا گارا اور مٹی کا گھر جس کے باورچی خانے میں موجود پرانی جالی والے نعمت خانے میں رکھی ترکاری اور کنستر میں آٹے کی کامیابی نہیں بلکہ مہمانوں کے بھوکے پیٹ جانے کی فکر گھر کے مکین کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ گارے، مٹی اور بھٹے کے آگ میں پکی ہوئی سرخ اینٹوں کی حویلی کے اندرون خانہ، جہاں شام ہوتی ہی ایک میلہ سا گما ہوتا جو اس کو چھوڑنے کا دکھ انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ ایسے گھروں کے ہر کمرے کے در و دریچے اپنے اندر لاتعداد قصے آباد رکھتے ہیں، اور ہر قصے کی اساس، اس کی بنیاد اس کمرے کے اوپر موجود پرانی حویلی کی مضبوط چھت ہوتی ہے، جو ہر شخص پر اپنی ٹھنڈی چھاؤں کے ساتھ ہر موسم کی سختی کو جھیلتے ہوئے اپنے مضبوط بڑھاپے کی جانب گامزن رہتی ہے۔ ایسے آباد گھروں کے ہر کواڑ کے پیچھے ایک نئی نسل پروان چڑھ کر اپنی دنیا آباد کر چکی ہوتی ہے۔ ہر کواڑ نے
موت میت کے دکھ سے لے کر بہن بیٹیوں کی رخصتی اور آنے والی دلہنوں کی گود بھرائی کی خوشیوں کو اپنے کشادہ آنگن میں جگہ دی ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان دریچوں نے نئے آنے والے مہمان کے جنم کی تمام خوشیوں کی لذتوں کو صدیوں تک محسوس کیا ہوتا ہے۔ مگر ایسے ہنستے کھیلتے آنگن کے بٹوارے اور ایسے کہہ کے لگاتے صحن کو الوداع کہنا صرف اور صرف مضبوط اعصاب کے مالک کا ہی کام ہے، ورنہ دیمک لگی مگر نسلوں سے آباد اپنی ذاتی چوکھٹ کو چھوڑنے کا دکھ معمولی نہیں ہوتا۔ یہ دکھ ایک ہی چھت کے نیچے صدیوں سے آباد ایک ہی خون ایک ہی نسل کے سب ہی افراد کی رگوں میں سرایت کرے، یہ بھی ممکن تو نہیں۔ ہاں مگر ان میں ایک کوئی دیوانہ ضرور ہوتا ہے جو ہر اس بوسیدہ حویلی کی دیمک لگی چوکھٹ پر اپنے آنسوؤں کی گہری لکیر چھوڑ جاتا ہے، جس کا دل ہمیشہ کہیں پیچھے رہ جانے والے اس کچی مٹی اڑاتے راستے کے کنارے ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتا ہے، جہاں اس کا بچپن گزرا ہو، جہاں اس کے ارمان پل کر جوان ہوئے ہوں۔ اس کی روح تا قیامت اس گھر کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے، جہاں اس نے پہلی بار آنکھ کھولی تھی، جہاں اس کے کان میں کسی بوڑھی روح نے پہلی بار اللہ اکبر کی صدا بلند کی تھی، جہاں اس کی بند آنکھیں کسی مندر کی گھنٹی سے کھلی ہوں، جہاں اس کے کانوں نے پہلی بار یسوع مسیح کا نام سنا ہو۔ کون جانے کہ یہ زندگی کا کھیل کتنی دیر مزید اور چلے گا، مگر چند بزرگ اور جوانوں کی بوڑھی روحیں اپنے اپنے مکانات کی آس میں کہیں دور آ کر بھی کہیں پیچھے ٹھہر چکی ہوتی ہیں۔ ہم انسان آگے بڑھنے کی چاہ میں مٹی گارے کی بنی چھت کی ٹھنڈی چھاؤں کو چھوڑ کر بہت دور آ بستے ہیں، فقط نئے سماج کی تلاش میں۔ ایک ایسا مہکتا ہوا گلشن صرف ترقی کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، جس کی دیواروں پر اجداد کے ہاتھوں لٹکائے پرانے کیلنڈر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس پر لکھی آیت الکرسی اس چھت کی حفاظت کی ضامن ہے۔ مگر پھر بھی مکین پرانی حویلیوں کے کماڑ ہمیشہ کے لیے مقفل کر کے نئی آبادیوں کی جانب کوٹ کر جاتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ شہروں کو آ کر لوہے، سیمنٹ، پتھر کے مکانات میں منتقل ہونے والے مکین اپنے پیچھے ہنستے بستے آنگن میں اپنی لاتعداد مگر آباد نشانیاں چھوڑ آئے ہیں۔ وہ نشانیاں تسلسل کے ساتھ انہیں تڑپاتی رہتی ہیں، انہیں گھاؤ لگاتی رہتی ہیں، انہیں درد و الم میں مبتلا رکھتی ہیں۔ نئے شہر کے پوشش علاقوں میں آباد ہونے والے بزرگ نئی نسل کے سامنے مجبور و بے بس خاموشی کی تصویر کی مانند اونچی اونچی منزلوں پر بنے چھوٹے چھوٹے دڑبے نما کمروں میں باقی کی زندگی گھٹ گھٹ کر گزار دیتے ہیں۔ انہیں زندگی کی شروعات نہیں مارتی بلکہ آرام دہ اختتام گھٹ گھٹ کر مار دیتا ہے۔ انہیں جوانی کی مزدوری نہیں بلکہ بڑھاپے کا آرام ہر پل، ہر لمحہ، ہر تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے۔ ہر بڑے شہر کے اسپتال آج بھی ایسے جوان اور بزرگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو گاؤں کے کھیت کھلیانوں اور پرانے قبرستانوں میں موجود چند قبروں پر اپنے ہاتھوں سے لگائے گئے کتبوں کو یاد کر کے رات کے پچھلے پیر آنسوؤں سے اپنے تکیے بھگو دیتے ہیں۔ کسی پرانے بوسیدہ صحن کی یاد میں ایسے بوڑھے ہوتے چند جوانوں کی مستقل چپ کسی کفنائے ہوئے مرد کی مستقل خاموشی سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اپنے حصے پر پیچھے رہ جانے والے نئی شروعات کا نام لے کر کئی نسلوں کے پوشیدہ خزانے کو مٹی کے ڈھیر میں منتقل کر کے اس پر نئے دور کے نقش و نگار تعمیر کر دیتے ہیں، جو گزرتے وقت کے ساتھ اپنے اندر کوئی کہانی تو کیا کسی فسانے جتنی وقت بھی نہیں رکھتے۔ خدا کسی کو کسی کی جڑ سے نہ اکھاڑے، کسی جگہ بسنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، مگر ایک بار آپ کسی جگہ سے اکھڑ کر دیکھیں، آپ کو دنیا کی ہر نعمت کا لطف تو مل سکتا ہے، مگر وہ لطف جو کسی بزرگ کی گود میں کھیلتے کودتے اپنے آنگن میں ملا ہو، وہ کسی نعمت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اور اس دکھ کا علاج
ماسوائے ابدی نیند کے کسی حکیم کے پاس گئی۔